السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اے لوگو تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میرے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، میرے رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ رسول کی جب پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری گناہیں بھی معاف کر دے گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا دعویٰ محض زبانی ہوتا ہے اور اس کی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ بے شمار ایسے مسلمان مل جائیں گے جو زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے عملوں میں سنت کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کرے تو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہے۔ سچا انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی بھی کرے اور دعویٰ کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا دعویٰ درست ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہا ہے۔ یہودیوں میں سے بہت سارے یہودی اور عیسائیوں میں سے بھی بہت سارے یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں، لیکن کیا وہ اپنے دعویٰ میں صحیح تھے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی کہی ہوئی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن کیا وہ عملاً اس کو ثابت کر سکے؟ کیا اپنے رسول کی وہ اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ رب العالمین کا پیغام جو ان کے پاس آیا تھا وہ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے؟ اگر وہ عمل کر رہے تھے تو ایسی صورت میں ان کا دعویٰ درست ہوگا، لیکن وہ عمل نہ کر رہے ہوں اور محض زبانی دعویٰ کر رہے ہوں تو اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی، فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو جو تمہارا دعویٰ ہے اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہو، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا؟ کبھی اللہ رب العالمین نے کھٹمل کا عذاب بھیجا، کبھی اللہ رب العالمین نے خون کا عذاب بھیجا، کبھی کسی عذاب میں مبتلا کیا، کبھی کسی عذاب میں مبتلا کیا، مسلسل عذاب سے انہیں دوچار کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم لوگ تو انسان ہو جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء
جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ رب العالمین کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی جانب پلٹائے جاؤ گے۔ تو ان کے دعویٰ کی تردید کی اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین تمہیں پھر عذاب کیوں دیتا رہا اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ تھے۔ ایک اور دعویٰ جو ان لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں کوئی شخص نہیں داخل ہو سکتا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ جو یہودی ہوگا اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی، فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ ان کی آرزو ہے، ان کا دعویٰ باطل ہے، کھوکھلا ہے، یہ محض ان کی آرزو ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دلیل لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ کیوں نہیں وہ شخص جو اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے لیے سونپ دیتا ہے، وہ محسن اور وہ اچھا کرنے والا، احسان کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ تو ہر انسان جو دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا اگر اس کی دلیل موجود نہ ہو قرآن و سنت سے تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا، وہ اپنے دلیل میں سچا شمار نہیں ہوگا۔ آج بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور روڈوں پر نکل کر نعرے بھی لگا لیتے ہیں، جلوس میں بھی شرکت کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کی عملی زندگی کو دیکھا جائے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں، کیا جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے وہ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں محبت رسول کا عملی طور پر ان کا دعویٰ کھوکھلا ہے، کیونکہ وہ سنت رسول پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین قرآن مجید کی توضیح اور تشریح ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی بھی بیان فرمائی ہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، آپ کا فرمان موجود ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کا جو حکم دیا ہے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن ہونے کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہو وہ سنت ہے، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل کر کے دکھایا ہو وہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابی نے عمل کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خبر پہنچی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہ کی ہو، اسے منع نہ کیا ہو، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کا الٹا بدعت ہے۔ بدعت وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، آپ نے نہ فرمایا ہو، اور آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے عمل بھی نہ کیا ہو، اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے، اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کل محدثۃ بدعہ ہر دین میں نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔
دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جس کا تعلق ہمارے امر سے نہیں ہے، ہمارے دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا تھا اور مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین سے راضی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب دین کی تکمیل کر دی، دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا، اب اس دین کے اندر کوئی بھی عمل داخل ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے تو وہ دین کا حصہ ہے۔ اگر اس کا تعلق اس امر سے نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کہا ہے، تو اس کا شمار بدعت میں ہوگا۔ اور بدعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، جو شخص اس قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھے وہ کسی بدعت پر عمل نہیں کر سکتا، وہ تمام بدعات سے بچ سکتا ہے، کیونکہ عمل کرنے سے پہلے آدمی ایک بار ضرور سوچے گا کہ میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں یا عمل کر رہا ہوں اس کا تعلق اس دین سے ہے یا نہیں ہے جس دین کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا۔ اگر اس دین کے اندر یہ موجود ہے تو یہ کام کروں گا، کیونکہ اس کا تعلق سنت سے ہے، دین سے ہے، اور اس کام کا تعلق اس دین سے نہیں ہے جس کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، اس پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں انہوں نے دیکھا بہت سارے حلقے لگے ہوئے ہیں، کچھ حلقے ادھر ہیں، کچھ حلقے ادھر ہیں، کچھ حلقے ادھر ہیں، اور سب کے ہاتھوں میں 100 کنکریاں موجود ہیں۔ ہر آدمی کا ایک استاد موجود ہے، وہ استاد کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ تو وہ سب کنکری گنتے تھے، لا الہ الا اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طریقے سے وہ تسبیح گن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں پہنچے تو غصے سے بھر گئے، انہوں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم تسبیح گن رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے جو تسبیح گن رہے ہیں ہم خیر ہی چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ یہ سمجھ کر رہے ہوگے کہ تمہیں اس پر ثواب ملے گا، جبکہ تمہیں اس پر ثواب نہیں، تمہیں عذاب ملنے والا ہے۔ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ بھی نہیں ہوئے، آپ کے پیالے جس میں آپ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، وہ ٹوٹے بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں تم نے ابھی سے بدعت ایجاد کر لی ہے، تو تم نیکیوں کے بجائے اپنے گناہیں شمار کرنا شروع کر دو۔ سوال یہ ہے کیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ گناہ کا کام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ 100 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور ہر کنکری کو بائیں ہاتھ میں ڈال کر کے وہ تسبیح گن رہے تھے۔ یہ طریقہ غلط ہے، جس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے ساتھ ٹوکا اور فرمایا کہ تم لوگ نیکیوں کے بجائے گناہیں شمار کرنا شروع کر دو۔ تو جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین دیا ہے، طریقہ دیا ہے، کیفیت دی ہے، کمیت دی ہے، کیفیت یعنی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، آپ کی زندگی میں صحابہ نے عمل کیا، وہ کیفیت ہے۔ جس کیفیت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں کیفیت ہے، جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں وہ کیفیت ہے، کتنی بار اپنے ہاتھوں کو دھلنا ہے، چہروں کو دھلنا ہے، پاؤں کو دھلنا ہے، وہ کمیت ہے۔ 3 دفعہ ہی دھلنا ہے، 4 دفعہ نہیں دھلنا ہے، 5 دفعہ نہیں دھلنا ہے، 10 دفعہ نہیں دھلنا ہے، 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ دھلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، یہ کمیت ہے۔
جو شخص اس کمیت اور کیفیت سے باہر نکلے گا اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور جس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو اس کا کوئی بھی عمل قبول بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو ہی شرطیں ہیں، اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور سنت کے عین مطابق ہو کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے۔ تو میرے بھائیو، ہر حال میں ہمیں سنت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ رب العالمین پر افتراء پردازی کرتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم نہ کہو وہ چیزیں جو تمہاری زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو شخص اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے، لا یفلحون، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جو بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ جس اللہ رب العالمین نے جس چیز کو شریعت نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے جب کسی چیز کو شریعت نہیں بنایا، شریعت کا حصہ نہیں بنایا، ہم اسے شریعت سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ شرکاء ہیں، شرعوا لہم من الدین، انہوں نے دین کی کچھ باتیں ان کے لیے شریعت بنا رکھی ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شریعت سازی صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے شریعت بنا کر ہمیں دے دی ہے، اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جو لوگ کوئی نئی بات ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سازی کا اختیار انہیں بھی حاصل ہے، جبکہ شریعت سازی کا اختیار تنہا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے شریعت بنا دے، جس چیز کو چاہے وہ شریعت سے نکال دے، اسے منسوخ کر دے۔ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے تو نے فلاں چیز کو شریعت بنائی تھی، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین مالک مختار ہے، وہ جس چیز کو چاہے شریعت بنا دے، اور اللہ رب العالمین نے شریعت بنائی ہے اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں اللہ ثواب دیتا ہے، عمل نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا ضرور، اللہ ضرور ہم سے سوال کرے گا، میں نے تمہارے اوپر نماز فرض کی تھی، نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ میں نے تم پر روزے فرض کیے تھے، روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ میں نے تم پر زکوٰۃ فرض کی تھی، زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ میں نے تم پر حج فرض کیا تھا، تم کو مال بھی دیا تھا، صحت بھی دی تھی، حج کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ اس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک ایک باتوں کا سوال کرے گا۔ تو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے شریعت نہیں بنایا ہے، دین کا وہ حصہ نہیں ہے، اور اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو جن لوگوں نے اس کام کو ایجاد کیا اور جو لوگ اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سازی کا اختیار انہیں بھی حاصل ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ٹوکا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ٹوکا
یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا آپ اس کو حرام کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے خواتین کے، اپنے بیویوں کی رضامندگی حاصل کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ٹوک دیا کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو آپ کون ہوتے حرام کرنے والے؟ اس قسم کی مثالیں قرآن مجید میں مزید اور ہیں۔ تو میرے بھائیو، شریعت سازی کا اختیار تنہا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کلی طور پر، تو بعد کے لوگوں کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو گیا کہ جس چیز کو چاہیں دین بنا دیں اور دین باور کرا کے اور اس کی فرضی دلائل مہیا کر کے قرآن و سنت سے لوگوں کو باور کرا دیں صاحب یہ دین کا حصہ ہے، کرو، جبکہ اس کی دلیل تلاش کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، 63 سالہ زندگی میں، تو ہمیں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کر جانے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں ڈھونڈیں تو ہمیں اس کے اندر بھی اس کی دلیل موجود نہیں ملتی ہے۔ یہی 12 ربیع الاول جو جشن عید میلاد منایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ پوری زندگی دیکھ جائیے، آپ کے گھرانوں میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے چچاؤں میں سے، آپ کے بھانجوں میں سے، آپ کے دامادوں نے، آپ کے سسر نے، کسی نے بھی عید میلاد نہیں منایا۔ اور اس دن عید میلاد منایا جا رہا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف کے عالم میں تھے، کرب کے عالم میں تھے، حتیٰ کہ بیٹی نے اپنی آنکھوں سے والد کے کرب کو دیکھا، تکلیف کو دیکھا تو چیخ پڑی، اپنی زبان سے فاطمۃ الزہرا نے کہا وا کرب ابتا، ہائے میرے والد کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اس وقت آپ نے بیان فرمایا تھا، اے میری بیٹی، آج کے بعد سے تیرے والد کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ سخت تکلیف کے عالم میں ہیں، تمام صحابہ غمگین ہیں، اس دن آج مسلمان خوشی منا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعات سے ڈراتے تھے صحابہ کرام کو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کبھی کبھی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی، آپ غصے کی حالت میں ہو جاتے تھے، اس انداز سے آپ گفتگو کرنے لگتے گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، تمہارے پاس کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، برے امور دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، بدعات و خرافات سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو اتباع کرو اپنے رسول کی، بدعت سے بچو، قد کفیتم، سنت تمہارے لیے کفایت کر جائے گی، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں علیکم بالاستقامت والاثر، تم استقامت اور سنت کو لازم پکڑ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لازم پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعْ، دین میں بدعت اختیار کرنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام بھی لوگوں کو ڈراتے تھے، بچنے کی تلقین کرتے تھے بدعت و خرافات سے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد جس کسی کا بھی فرمان ہو اس کا تعلق اس امر سے نہ ہو جس امر کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، اس کا تعلق اس دین سے نہ ہو جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، تو میرے بھائیو ضلالت ہے، گمراہی ہے۔
فماذا بعد الحق الا الضلال، حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حق سامنے موجود ہو اور لوگ حق کی اتباع نہ کرتے ہوں اور لوگ کسی چیز کو دین بنا کر رہے ہوں تو میرے بھائیو وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل حق ہے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا وہ کرتے تھے، اور ان چیزوں سے بچتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں تو وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو دوسرا جز ہے وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کا معنی یہ ہے، اس کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے میں آپ کی اتباع کروں گا، جن سے آپ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤں گا، جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے میں اس کی تصدیق کروں گا، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کروں گا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے اقرار کا معنی ہے۔ اب جو شخص بدعت پر عمل کر رہا ہے جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، تو میرے بھائیوں وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، تب اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو میرے بھائیو، جو شخص بدعت اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ اسلام پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، اور وہ اپنی زبان حال سے گویا کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین تو اللہ رب العالمین نے مکمل نہیں کیا ہے جب تک کہ ہم عمل کر کے اس کی تکمیل نہ کر دیں۔ بدعت اختیار کرنے والا گویا کہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ابھی تکمیل نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین ابھی مکمل نہیں ہوا ہے جب تک ہم اس پر عمل کر کے مکمل نہ کر دیں۔ تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ناقص بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناقص بتا رہا ہے، اور تکمیل کا یہ اعلان کر رہا ہے، گویا کہ جب تک یہ عمل نہ کرے دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس زمانے میں کہا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنہ، جو شخص اسلام میں کوئی بدعت اختیار کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، فما لم یکن یومئذ دینا، تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، فلا یکون الیوم دینا، تو آج بھی وہ کام دین کا نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی زمانے میں کہہ دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، بدعت اختیار کرنے والا گویا کہ سمجھ رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل نہیں کیا ہے، آپ نے بیان نہیں فرمایا ہے، آپ کے صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے، ان کو گویا معلوم ہی نہیں تھا، جو چیز ان کو معلوم نہیں تھی وہ چیز تجھے کہاں سے معلوم ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وحی اترتی تھی ویسا صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، آج عید میلاد النبی اگر منایا جا رہا ہے اور اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو میرے بھائیو بتاؤ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا، اس کا حکم دیا؟ اگر نہ عمل کیا ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ کسی صحابی نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، ویسا عمل کیا جیسا آج ہم عمل کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ دین کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو معلوم تھی کہ یہ کام دین کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کو امت تک پہنچایا کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی عمل پر عمل نہیں کیا اور عمل کر کے دکھایا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل کرنے والے تھے نہیں، دین پر عمل ہی نہیں کیا۔ اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ کام دین کا ہے، تجھے کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ کام دین کا ہے؟
تو میرے بھائیو یہ کتنی خطرناک بات ہے، اس خطرناکی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ دین میں نئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین تو اترتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہ کام دین کا ہے۔ میرے بھائیو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکے دین کا کام ہے، یہ دینی کام ہے، تو پھر کس کو معلوم ہوگا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم نہ ہو تو پھر کس کو علم ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی تعلیمات اترتی تھی جس کو آپ جانتے ہی نہیں تھے؟ کتنی خطرناک بات ہے میرے بھائیو۔ گویا کی بدعت ایجاد کرنے والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان حال سے جاہل کہہ رہا ہے، کیونکہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکے یہ کام دین کا ہے، تجھے کہاں سے علم ہو گیا؟ تو بڑا عالم ہو گیا رسول اللہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترتی تھیں کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو امت کو پہنچایا کیوں نہیں؟ میرے بھائیو، اگر یہ بدعت ایجاد کرنے والے جو بدعت ایجاد کیے ہوئے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے، اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی یہ بات معلوم تھی، صحابہ کرام کو بھی یہ بات معلوم تھی یہ کام دین کا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا۔ کیا صحابہ کرام نے دین چھپایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی ہے؟ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز دین کے اتاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، صحابہ کرام کو آپ نے وہ بتایا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، عمل کو چھپا لیا، تو میرے بھائیو یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں ہے، کیسے قضاء حاجت کرنی چاہیے اللہ کے نبی وہ بتا گئے۔ اتنا بڑا جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کام دین کا ہے؟ معمولی سے معمولی بات جو فطری طور پر انسان سمجھتا ہے اور اس کو کر لے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک مکمل پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ کرام نے اقرار کیا تھا، اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا دین پورے طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی، آسمان کی جانب اٹھانے کے بعد کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی آپ نے دین کی ساری باتیں پہنچا دی ہیں۔ اگر یہ عید میلاد النبی دین کا کام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیوں نہیں پہنچایا؟ تو میرے بھائیو، یہ عید میلاد النبی منانے والے جتنے بھی خرافات بدعات ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، اگر اس کام کو وہ دین سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ وہ صحابہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا، دین کا عمل چھپا لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپا لے گئے۔ میرے بھائیو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل چھپا لیا، نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو کیا اللہ رب العالمین خاموش رہ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین خاموش نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ رب العالمین نے ٹوکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے حرام کیسے ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس بات پر اپنے نبی کو ٹوک دیا، اور کوئی کام دین کا تھا تو اللہ رب العالمین کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے، کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ اے نبی آپ دین کا کام میں نے اتارا ہے، آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ عمل کر کے امت کو دکھایا کیوں نہیں؟ اللہ کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ اللہ کہہ سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے بھی نہیں کہا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو بدعت ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، گویا کہ وہ دین چھپانے کا الزام لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ بدعت ایجاد کرنے والے جتنے بھی بدعات ایجاد کرتے ہیں میرے بھائیو، اس کے ذریعے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، امت کے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تفرق اور احتزاب سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ مچایا اور الگ الگ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی چیز پر نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ پر ہے،
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ رب العالمین جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتے ہیں اللہ انہیں خبر دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا لست منهم فی شیء، یعنی آپ ان میں سے نہیں ہیں اگر کوئی شخص گروہ بنا رہا ہے، اور نہ ان کا تعلق آپ سے ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں وہ وحی پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جیسی وحی اتارتا ہے اللہ کے نبی ویسے ہی عمل کرتے ہیں، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے تفرقہ سے منع فرمایا ہے، تہذب سے منع فرمایا ہے۔ اب عید میلاد بنایا جا رہا ہے تو کیا اس میں ایک جماعت نہیں بن گئی جو جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے؟ دوسری جماعت ہے جو خاموش گھر میں بیٹھی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ تفرقہ مچا یا نہیں مچا؟ تفرقہ بن گیا۔ اور جو لوگ بھی جھنڈے اور جلوس لے کر کے نکال رہے ہیں میرے بھائی، ان کے اندر تشدد ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کوئی لمبا جھنڈا لے کر کے جا رہا ہے، اس کی لاٹھی بڑی اونچی ہے اور اوپر سے کسی کا لائٹ والا تار گزر رہا ہے تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کی دکان موجود ہے، اس کی چوکھٹ موجود ہے، اور کوئی چائے بنانے والا چائے بنا رہا ہے آگے تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کیا اسلام ہے؟ اور بے شمار جھنڈیاں ایسی ملتی ہیں جس پر لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، چلتے چلتے اس کو زمین پر پھینک دیتے ہیں، لوگ اس کو پاؤں سے روتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ماڈل بنایا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، اس کو پاؤں سے توڑ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ یہ تو سیم اسی طریقے کا عمل ہے جس طریقے کا ایک ہندو عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے بھگوانوں کی مورتیاں بناتا ہے، لے جا کر کے اپنے پاؤں سے ڈھکیل کر کے توڑ دیتا ہے۔ کسی بھگوان کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کوئی 2 ٹکڑے پڑا ہے، کوئی اوندھے منہ گرا ہے۔ وہی صورتحال آج مسلمانوں کی ہے کہ یہ ماڈل تو بناتے ہیں، اپنے پاؤں سے توڑ کر کے چلے آتے ہیں، جھنڈیاں پھینک دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے، اللہ کا نام محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اس کو پاؤں سے روتے ہوئے چلتے ہیں، کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کا استہزاء مذاق نہیں ہے؟ کیا اسلام کی توقیر ہے، اس کا احترام ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگو تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے دین میں تفرقہ مچایا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اسی میں وہ خوش ہیں۔ میلاد بنانے والے اسی میں خوش ہیں، جلوس نکالنے والے وہ اسی میں خوش ہیں، نعتیہ پروگرام کرانے والے جس میں شرکیات ہی ہوتی ہیں، کفریات ہوتی ہیں، وہ اس میں خوش ہیں۔ محض کیا ہے؟ یہ پیٹ کا دھندا ہے، یہ پیٹ کا دھندا ہے میرے بھائیو، یہ تجارت ہے۔ لوگ تجارت کر رہے ہیں دین کے نام پر، کھلواڑ کر رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں اور وہ بدعت ایجاد کرنے کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، قیامت والے دن جب وہ انسان اٹھایا جائے گا جس نے بدعت ایجاد کی تھی، تو جن لوگوں نے بدعت پر عمل کیا ہوگا تمام لوگوں کا گناہ اس پر ہوگا جس نے بدعت ایجاد کی تھی۔ تمام لوگوں کا گناہ، جب سے وہ بدعت ایجاد ہوئی ہے اور لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کا گناہ اسی شخص پر لوٹے گا جس نے بدعت ایجاد کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے اسلام میں کوئی بری چیز ایجاد کی ہے، فعمل بها بعدہ، اور ان کے بعد لوگ عمل کرتے رہوں، کتب علیہ وزر من عمل بها، جس نے بھی عمل کیا ہوگا اس کا گناہ اس آدمی پر لوٹے گا جس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی۔ ولا ينقص من اوزارهم شیء، ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں نے عمل کیا ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، اور ان کا گناہ اس پر بھی ڈال دیا جائے گا جس نے بدعت ایجاد کی تھی۔ تو میرے بھائیو، دین میں جو سنت ہے، سنت کے مطابق عمل کرو، سنت کے دائرے میں رہو۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق سنت سے ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق اس دین سے ہے یا نہیں ہے جس کی تکمیل کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تھا۔ اگر اس کا تعلق اس دین سے ہے جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، اس دائرے میں یہ کام آتا ہے تو اس کے مطابق کرو، اللہ رب العالمین اس پر ثواب دے گا۔ لیکن اگر اس دائرے میں وہ کام نہیں آتا جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا،
اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ بدعت ہوگا۔ تو بہت سارے کام جو دنیا میں ایجاد کر لیے گئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ گھڑی جو آپ نے پہنا ہوا ہے کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ لاؤڈ اسپیکر میں مائک میں آپ تقریر کر رہے ہیں کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، کیا یہ بدعت نہیں؟ اس کا تعلق دین سے ہے کیا اس کا تعلق دین سے ہے؟ لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو باور کرایا جا سکے کہ یہ چیزیں بھی تو ایجاد ہوئی ہیں، تو کیا اس چیز کو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، دین سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ جو 12 ربیع الاول منایا جا رہا ہے یہ دین سمجھ کر منایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس کام کو دین سمجھ کر منایا جا رہا ہو، دین سمجھ کر کیا جا رہا ہو، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہو، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو بھی چیزیں ایجاد کر لی جائے وہ مباح ہیں، الا یہ کہ اس کے اندر حرام شامل ہو جائے۔ تو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی اس پر گناہ ملے گا۔ کیونکہ آپ اپنے گھر میں بدعت لائے، آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بھائیوں نے، آپ کے بیٹوں نے، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹوں نے، آپ کے پوتوں نے عمل کیا، سارا گناہ آپ کے اوپر جائے گا، اور ان کو بھی گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا وہ کر رہے ہیں۔ تو گناہ، ایک تو ہم نیکی اکٹھا نہیں کر پاتے ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ نیکی کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے، لیکن گناہ کثرت سے جمع ہو رہا ہے، گناہوں کا گٹھر بڑھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں گناہوں کا گٹھر بڑا کرنے کے بجائے اس کو کم کرنا چاہیے، اور اپنے نیکیوں والا جو گٹھر ہے اس کو بڑا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ دیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔